کر دینا چاہیے. جب یہ دن چلے جاویں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی جو میں نے بتایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کر لیا, اور ہماری ماؤں کے لیے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن, ماں باپ چلے گئے یا بابا یا اماں جو بھی چلے گئے ان کی طرف سے کرنا. ابھی میرے پاس جواب کئی صفحات میں ہے. جو شیکسپیئر کے ایجنٹ ہیں نا, جن کو بڑا رحم آتا ہے کہ قربانی نہیں ہونی چاہیے, ایسا ہے ویسا ہے. اچھا چلو, آپ کو پتہ ہے 3 دن عید کے ختم ہوں گے, چوتھے دن آپ کو ریوڑ نظر آئے گا گائے کا اور بکروں کا, بکریوں کا. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے, کتیا کتنے بچے دیتی ہے, بلی کتنے بچے دیتی ہے, ان کا ریوڑ دیکھا کبھی؟ اچھا تصور کر لیں کہ بدبختوں کی بات پہ عمل ہو گیا. اب بتائیں دنیا میں جانور کتنے ہوں گے؟ ہاں, ان کا چارہ کہاں سے آئے گا؟ پھر یہ مریں گے نہیں مریں گے یا زندہ رہیں گے ہمیشہ؟ تو اس سے پہلے اللہ کے حکم پر قربان کر دیں. کیوں بھائی؟ اگر یہ قربانی سمجھو کہ یہ پاگل جو ہے 10 سال قربانی نہیں ہو رہی فرض کریں, تو 10 سال کے جانور کہاں جائیں گے؟ پھر اس کا چارہ ساری دنیا بھی ارینج نہیں کر سکتی. اللہ کا نظام ہے پروردگار کا, جانور پیدا اللہ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے معاملہ, اور ان کو بڑی پڑی ہوئی ہے. تو ان سے حضرت والا فرماتے تھے 362 دن, 3 دن ہے نا قربانی کے, 362 دن آپ مرغیاں کیوں کھاتے ہیں؟ مہنگی ہو گئی ہیں. ڈرائی فروٹ کیوں کھاتے ہیں آپ؟ اتنے اسکوائشز کیوں پیتے ہیں؟ سب چیز مہنگی ہو گئی ہے نا, تو گھاس پتا کھاؤ تاکہ چیزیں سستی ہوں. عمل اس کو نہیں کرنا جس نے اللہ کی بات نہ مان کر عذاب خریدنا ہے, اس نے عمل نہیں کرنا ہے. اللہ پیدا فرمائے اور یہ نعوذ باللہ نخرے. اب کیا بتاؤں, ہر چیز میں اتنے صفات ہیں. جناب اپنے شیخ کی طرف سے بھی قربانی کر دے کیونکہ ان سے اللہ کی محبت سیکھ رہا ہے, لیکن یہ تو بات کی بات ہے, کم از کم بھی واجب قربانی تو کر دینا. باقی اللہ نے مار دیا تو اس حساب سے کریں. پھر بھی اس نے قربانی نہ کی تو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم اور کون ہوگا؟ اور جو گناہ ملا وہ الگ, محروم ہوا الگ. آگے آئیے, بس اتنا ہی پڑھوں گا. یہ تقریباً 15 صفحات ہیں اور میں ایک صفحہ پڑھ رہا ہوں پورا صرف. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت فرمایا. حالانکہ جو عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ اور ہے, اور جانور کی قربانی دوسرا عمل ہے. انہوں نے اولاد کو ذبح کر دیا نا, وہ تو بعد میں پیتل کا ٹکڑا آیا اور دمبا آیا نا. بھائی یہ تو معاملہ سب کو پتا ہے نا بچپن سے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب سچے ہوتے ہیں. اپنے پیارے بیٹے سے فرمایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. کہا بھائی آپ کے تو خواب سچے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے, آپ چھری پھیریں مجھ پر, آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے, بابا چھری کو تیز کر دیجئے, اور بابا آپ مجھے دیکھ کر آپ کو رونا آئے گا, میری محبت آئے گی, تو آپ مجھے الٹا کر دیجئے تاکہ آپ کو غم پریشانی نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تو پھیر دی تھی نا بھائی. آپ تفاسیر وہ دیکھ لیں نا, میرے پاس تفسیر بھی موجود ہے, لیکن کیسے ایک بیان ہو سکتا ہے؟ چھری پھیر دی. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیٹے کی تھی نا, یہ تو جانور کی ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل تو لڑکے کو ذبح کرنا ہے, اور قربانی میں جانور. پھر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہوئی؟ یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم قربانی میں ہم کو قربانی میں اسی قدر ثواب ملے جس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے کی ذبح کرنے میں ثواب ملا تھا. بھائی ابھی یہ مائک نہ کھولیں, آواز گونج رہی ہے, جب اور لوگ بڑھ جائیں پھر کھول دیجیے گا. آواز تو آ رہی ہے نا بھائی, آخر میں آواز آ رہی ہے آخر میں, بس ٹھیک ہے, بعد میں کھول دیجیے گا. یہ جب ہی ہو سکتا ہے, غور سے کرنا, کہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم کو قربانی میں اسی قدر ثواب ملے جس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے کی ذبح کرنے میں ثواب ملا تھا. دونوں عملوں کی غایت کی اتحاد کی وجہ سے دونوں عمل کو ایک فرمایا. گویا یہ فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جانور کی ذبح کرنے میں وہی اجر ملے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے میں ملا تھا. ورنہ سنیے پیارے شیخ کی بات, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے, فرمایا دوستو شکر ادا کرو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے, ورنہ ہر ایک کو اپنی اولاد کو ذبح کرنا ہوتا. کوئی کر سکتا تھا اس کو؟
نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے کہ ذبح کیا جانور اور سنت ادا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. کاش کہ اللہ میرے دل میں یہ بات ڈال دیں. ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں, ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں 8 مہینے سے پیسے جمع کر رہے ہیں اور حصہ ڈال دیا. کیا جی اگر پیسے نہیں ہیں, ایک مثال بتا رہا ہوں, کم پیسے چترال میں قربانی کر دیں, لورا لائی میں کر دیں. ہاں جی افغانستان میں گھاس پتے کھائے جا رہے ہیں وہاں کر دیں. یہ تو ہر ایک کی مرضی ہے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہر ایک کی مرضی ہے, لیکن جان بوجھ کے کنجوسی کرنا اور چترال میں یا لورا لائی میں اس لیے قربانی کرنا کہ وہاں سستا ہے تو ثواب بھی سستا ہی ملے گا. پھر دل بڑا کہاں کیا, کہاں ہمت کی, کہاں صحیح خرچہ کیا. جو مہنگائی رو رہے ہیں ان سے پوچھو آپ نے 3 جانور ذبح کیوں کیا؟ مہنگائی کہاں ہے؟ کہا چھوڑو مہنگائی کو یار, فکر مت ہوا, دل تراشا, تشریف راوڑی. اللہ کا حکم پہلے ہے, امر قربانی واجب ہے, پیسے جمع ہیں. مہنگائی میرے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے, جس پہ 3 جمعہ بیان بھی ہو چکا ہے. کیوں؟ یہ ناشکری ہے, تو ناشکری کریں گے. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. یہ بیان ادھر نہیں جائے گا, آج پھر یہ رہ جائے گا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لڑکے کو ذبح کرنے میں ملا تھا, دیکھیے کس قدر قربانی کی فضیلت پتہ چلی. اچھا جی مضمون زیادہ ہے, میں تھوڑا عرض کروں گا. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شبلی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قربانی عقل کی روشنی میں, اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات اور ان کے جواب. قربانی حق تعالیٰ کی مرضی اور نظام قدرت کے مطابق ہے. میں اس کو 10 دن تک بھی بیان نہیں کر سکتا. پہلے سمجھ لیجئے بات کہ اللہ کے احکامات میں عقل نہیں لڑائی جاتی. کفار کہتے ہیں کہ ہم اگر گوشت کھائیں تو حرام اور تم لوگ 2 لفظ کہہ دو تو حلال. یہ کیسے سمجھیں گے جب تک کلمہ نہیں لائیں گے؟ ہم لڑکی کے پاس جائیں تو زنا اور تم قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھ کر حلال. کیا فرق ہے بھائی؟ تجھے کیا معلوم کیا فرق ہے؟ اور ایک بات دیکھیے, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج میں اس کو بیان ہوگا مجھ سے. یہ فرمایا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے اگر غور سے دیکھو تو تمہیں جانور مست ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ رب کا نام لیا گیا ہے مجھ پر, رب کا نام لیا گیا ہے مجھ پر. یہ اب باہر ملک جاتے ہیں, پتہ ہے کہ میک ڈونلڈ ہو یا جو بھی ہو, مجھے نام بھی صحیح بولنا نہیں آتے, حرام ہے یہ چیز. فش برگر کھا لیں. جب میں ہانگ کانگ میں گیا تو کہا کہ بھی فش برگر کھا لیتے ہیں, تو 2 ساتھ میں تھے تو وہی فش برگر دے دیں. میں نے کہا اس سے پوچھو کہ فرائی پین یا جو بھی چیز ہوتی ہے یہ وہ کون سا ہے, وہ کون سا ہے؟ کہ اس پر تو ہم نے سور بناتے ہیں. اس پر میں تیری کی ہٹاؤ یہاں سے, برگر کھائیں فش اور نکلا گندا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کچھ جگہیں یہاں ایسی ہیں جہاں بڑے بڑے فش ایکویریم میں اور اس میں مچھلی پسند کر کے اسی وقت کاٹ کر دے دیتے ہیں. مچھلی تو حلال ہے نا, اللہ نے قدرت ہی حلال کر دیا اس کو. ہے جی ایک آدمی لڑنے لگا کہ پہلے تم نے مچھلی کو بسم اللہ اللہ اکبر کیوں نہیں کہا؟ مچھلی مر گئی ہم نہیں کھائیں گے. تو نہیں کہا, ہم کھا لیتے ہیں. ہے جی ہم کھا لیتے ہیں بھائی. ہے جی اچھا جی. تو میں بھی گیا وہاں پر, اور ایسے وقت رش نہیں, چند لوگ ہی تھے. میں نے مچھلی پسند کی اور وہ تو اس پر تو کوئی سور وغیرہ تو تھا نہیں, فرائی پین سامنے ہی ہمارے تھا. مچھلی کاٹ کے اسپیڈ سے اس نے بنائی اس میں, اور اس کے پاس بھائی ٹومیٹو ساس جو بھی کا, یہ ونیگر سرکہ ڈالوں. میں نے کہا ڈال دیں سرکہ. 6-7 قطرے اس نے سرکے کا ڈال دیا. دوسرے دن پھر گئے, یا سلاد کھاتے تھے یا جوس یا یہ, جیسے ہوتے تھے فرصت. تو یہ میں تائیوان کی بات بتا رہا ہوں, تائپے کی بات بتا رہا ہوں. تو دوسرے دن اچانک میرے خیال میں دل میں آیا, میں نے کہا یہ ونیگر آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ شراب ہے. شراب ہے. اللہ چل بھائی یہ مت ڈالو اس میں, شراب ہے. ان کے لیے تو ایسی بات ہی نہیں. ایک بار بھوک بہت لگ رہی تھی تو سامنے اسٹور میں گیا, وہاں سے جوس خریدا اور کیک ہوتا ہے نا کیک پیس, وہ خریدا کیک پیس. میں نے اس پہ لکھا ہوا تھا اسنیک کیک. تو میں نے کہا جیسے اسنیک سینڈوچ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں, اور کشمش اس میں رکھی ہوئی تھی. میں لے آیا. اب جب میں نے وہ جو ٹکڑا توڑا, میں نے یار کشمش تو ایسی نہیں ہوتی ہے.
کشمش کی بات ہی اور ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ میں پھر دکان والے کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کشمش تو ایسی ہوتی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ سانپ ہے۔ اب دوسرا، اگر اللہ کی ڈر نہ ہو تو کون دیکھتا ہے وہاں میرے کو؟ جو کھانا ہے کھاتے جاؤ، سور بھی کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بچائے۔ یہ اللہ کا خوف سب گناہوں سے بچاتا ہے۔ 400 مرتبہ سے اللہ زیادہ فرمایا اللہ نے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا بات ہے بھائی، ماں باپ سے جو ڈرتا ہے وہ کیا گڑبڑ کرے گا؟ جو دفتر میں انٹیلیجنس والے ہیں اور اینٹی کرپشن پولیس وہاں جو ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں رشوت لے گا؟ یہ لے گا؟ نہیں لے گا۔ جناب نیب کھڑے ہوئے ہیں، لے گا؟ نہیں لے گا۔ ان کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ سے دیکھ رہا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں، اللہ ساتھ ہے۔ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ساتھ ہے۔ ماں باپ کی بد دعا لے رہے ہیں، اللہ ساتھ ہے۔ ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، اللہ ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کو گٹر لائن میں برباد کر رہے ہیں، اللہ ساتھ ہے۔ زنا کر رہے ہیں، اللہ ساتھ ہے۔ رشوت لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ 2 جمعہ پہلے نہیں سنایا تھا کہ کون سے گناہ پر کون سا عذاب آتا ہے؟ قید پر اور سب چیزیں گنائی تھیں حدیث پاک سے کہ بھئی اس گناہ کی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے، بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں آئیں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم جو تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی ہوں گی۔ بتائیے، میرے والد صاحب نے کورونا سنا تھا، 3.5 سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ میری والدہ نے ڈینگی سنا تھا۔ اب بے حیائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا کورونا بڑھ گیا تھا، کتنے لوگوں کے جنازے نکل رہے تھے، اس وقت بھی بے حیائی چھوڑی تھی؟ اس وقت عورتیں برقعے میں آ گئی تھی، گھر سے کیبل نیٹ نکل گئے تھے۔ سب تکلیفیں برداشت کر کے اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں، ویلیم 5 ویلیم 10 کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب کو بچانے کے لیے یہ نہیں۔ کیسا کیسا قید پڑا ہوا ہے، اللہ ناراض، ٹھیک، پھر بھی ہم پر رحم فرما رہے ہیں۔ کس لیے بارش آئی ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو، بتا دیتا ہوں۔ یہ بارش جہاں جہاں پانی نہیں تھا وہاں بارش ہوئی ہے۔ آج بھی شہداد کوٹ سے فون آیا تھا، اور دعا کریں، حالات صحیح نہیں ہیں، بارش ہو چکی ہے 2۔ یہ کس وجہ سے بارش آئی؟ میری وجہ سے نہیں، جانوروں کی وجہ سے، جی جانوروں کی وجہ سے، اور بچے معصوم ان کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں جی میری دعاؤں سے بارش آئی، نہیں۔ کل رات کو بھی عرض کیا تھا کہ اپنے اولاد کو گالی دینا، مارنا، چپل سے مارنا، یا فجر میں، شاید فجر میں آج بیان ہوا تھا، ان کو برے برے جملے کہنا، رشتہ دار کی اولاد ہو اس کو رگڑ دینا کیونکہ ہماری داڑھی ہم بیان کرتے ہیں، پڑوسیوں کو، بچوں کو گالیاں دینا، بیوی کو پٹائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سب سے زیادہ پیارا اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ میری نظر میں سب سے برا اور مجھ سے زیادہ دور قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہیں۔ حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے، شیخ العرب والعجم فرماتے تھے، شہد ہوتا ہے نا، شہد اور گڑ ہے نا، چونٹے آتے ہیں نا، ہٹاؤ، مر جائیں گے نہیں ہٹیں گے۔ ایسے اخلاق ہو کہ لوگ تم سے اس طرح چپکیں، اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہیں گے، دوسرے کو رگڑا دیں گے، اس کو بدنام کریں گے، ذلیل کریں گے، اس کو جگہ جگہ شکایتیں کریں گے۔ بھائی اس کی بھی تو اصلاح کراؤ اپنی۔ آپ اور ہم کہتے ہیں نا اصلاح فرض ہے، تو اس کی کیوں نہیں اصلاح کراتے ہم لوگ؟ کیونکہ اکڑ، تکبر، اور تکبر میں بیان کرتے کرتے یہ رہ جائے گا۔ ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کیا، غور سے سنیے گا۔ خدا تعالیٰ کو ماننے والی قومیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، اس بات کی ہرگز قائل نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم مانتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کا فعل دیکھو کہ ہوا میں، غور سے سننا، باز کیسا ہوتا، باز، شکرا، گدھ، چرخ وغیرہ شکاری جانور موجود ہیں، اور وہ غریب پرندوں کا گوشت ہی کھاتے ہیں۔ غریب ہوئے نا ہرن وغیرہ، گھاس اور عمدے سے عمدہ میوے اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ اس وقت کوئی کہتا ہے گدھ ظالم ہے، کہ کہتا ہے باز ظالم ہے؟ صاحب کیا باز کی بات کرتے ہو؟ نیز دیکھو پانی میں کس قدر خونخوار جانور موجود ہیں، گھڑیال، بڑی بڑی مچھلیاں، چھوٹے چھوٹے پانی میں رہنے والے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، بلکہ بعض مچھلیاں قطب شمالی سے قطب جنوبی تک شکار کے لیے